بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبایہ بن رافع بن خدیج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، آپ کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811۔ خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812۔ عبدہ نے خبر دی ہشام بن عروہ سے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار سے اٹا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، ادھر، اور بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2813۔ امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اصحاب بئر معونہ رضی اللہ عنہم کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ یہ رعل، زکوان اور رسیہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو 70 قاری صحابہ بئر معونہ کے موقع پر شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جسے ہم مدت تک پڑھتے رہے تھے، بعد میں آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2814۔ سفیان نے بیان کیا عمرو سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ کچھ صحابہ نے جنگ احد کے دن صبح کے وقت شراب پی، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پھر وہ شہید ہو گئے۔ سفیان رحمہ اللہ راوی حدیث سے پوچھا گیا، کیا اسی دن کے آخری حصے میں ان کی شہادت ہوئی تھی جس دن انہوں نے شراب پی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2815۔ سفیان بن عینہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے احد کے موقع پر، اور کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ ان کی نعش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ کھولنا چاہا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا کہ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی لڑکی ہیں، شہید کی بہن، یا عمرو کی بہن ہے، شہید کی چچی، شک راوی کو تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ یا آپ نے یہ فرمایا کہ روئیں نہیں، ملائکہ برابر ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے پوچھا، کیا حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات یہ الفاظ بھی حدیث میں بیان کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2816۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2817۔
ابو اسحاق نے بیان کیا موسیٰ بن عقبہ سے، ان سے عمر بن عبید اللہ کے مولا سالم ابو نضر نے، سالم عمر بن عبید اللہ کے کاتب بھی تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبید اللہ کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس روایت کی مطابقت اویسی نے ابن ابی زناد کے واسطے سے کی اور ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2818۔ عبد الرحمن بن ہرمز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات اپنی 100 یا راوی کو شک تھا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر بیوی ایک ایک شہسوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہوتیں اور سب کے یہاں ایسے شاہسوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2819۔ حماد بن زید نے بیان کیا ثابت بنانی سے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے۔ مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایک رات خوفزدہ تھے، آواز سنائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے۔ جب واپس ہوئے تو فرمایا، اس گھوڑے کو دوڑنے میں ہم نے سمندر پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2820۔